امام کسی یزیدی سے پانی مانگنے کے روادار نہیں ہے۔ اگر پانی مانگنا ہوتا تو شہزادہ علی اکبر کو شہید نہ کرواتے، اگر ان سے پانی مانگنا ہوتا تو بھائی کے بازو قلم نہ کرواتے۔ جہاں تک غیرت حسینی کا تعلق ہے، امام کسی یزیدی سے پانی مانگنے کے روادار نہیں ہے۔ یہ تو ماں کی مامتا سے مجبور ہو کر 6 ماہ کے بیٹے کو اٹھا لیا ہے۔ یہ ماں شکوہ نہ کرے کہ آقا حسین اگر میری بات مان لیتے تو میرے بچے کی تشنگی دور ہو جاتی۔ بس ایک ماں کی مامتا کو مطمئن کرنے کے لیے بیٹے کو اٹھایا ہے، اور اتمام حجت کے لیے، تاکہ یزیدیوں کو پتا چل جائے اس قافلے میں شیر خوار بچے بھی ہیں۔ حرملہ بڑا تیز نشانہ باز تھا، اس نے حضرت شہزادہ علی اصغر کے حلق کا نشانہ لیا ہے، اور اس نے حضرت شہزادہ علی اصغر کے حلق کا نشانہ لے کے یوں تیر چلایا ہے کہ ابھی امام نے بچہ ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، اس ننھے شہزادے کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے کہ حلق حضرت شہزادہ علی اصغر کے نرم و گداز حلق میں آ کے وہ تیر پیوست ہوا ہے۔ یقین جانیے، کربلا کی طرف بندہ توجہ نہ کرے، بیان کرتا جائے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر اتر جائے نا اس میں توجہ کرے تو بیان کرنا مشکل ہے۔ میں تو جب بھی اس موقع پہ پہنچتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں وہ تیر حضرت شہزادہ علی اصغر کو نہیں لگا، وہ تیر امام کے دل میں پیوست ہوا ہے۔ معصوم بچے کے حلق میں تیر لگے تو باپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ امام عالی مقام کس کرب اور دکھ سے گزرے ہیں، امام عالی مقام کن اذیتوں سے گزر رہے ہیں، یہ حوصلہ سبت پیغمبر کا ہے کہ بچے کے حلق سے تیر کھینچ کے نکال رہے ہیں۔ آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی کہ شفقت پدری جوش مارے اور کہیں کوئی واویلے کا لفظ نہ زبان پہ آ جائے۔ آنکھوں پہ کوئی پٹی نہیں باندھی ہوئی تھی، بلکہ امام اپنے بیٹے کی شہادت کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب حلق سے تیر کھینچ کے نکالتے ہیں تو لوہے کی انی جب نرم رگوں کو پھاڑ رہی ہوگی، امام کے دل پہ کیا عالم گزر رہا ہوگا کہ میرے علی اصغر کا کیا قصور تھا، شہزادہ علی اصغر کا کیا قصور تھا، شہزادہ علی اصغر کو کس جرم میں حلق پہ تیر پیوست کیا گیا ہے۔ ان یزیدیوں نے آل رسول پر ظلم کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ امام علی مقام نے اس دن بتا دیا کہ ظلم کی انتہا کیا ہے، اور ادھر صابروں کے صبر کی انتہا کیا ہے، ادھر صابروں کے صبر کی انتہا کیا ہے۔ میں نے تاریخ تصوف میں پڑھا، دہلی میں ایک بزرگ تھے، صاحب کرامت تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ جب دہلی میں غدر ہوا ہے اور اس وقت ایک دشمن فوج نے ان کے گھر کو آگ لگائی ہے، ان کی نواسی کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں، ہندوؤں نے وہ بالیاں کھینچی تو کان پھٹ گئے، تو صاحب کرامت بزرگ دعا کرنے لگے، یا اللہ اس پر فالج کا حملہ ہو جائے، اور ویسی دعا قبول ہوئی کہ فالج کا حملہ ہو گیا۔ یہ مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے دعا کر لی، یہ اپنی نواسی کے پھٹتے ہوئے کان نہ دیکھ سکے۔ واہ آقا حسین، آپ کا حوصلہ کتنا ہے کہ صبر کی انتہا دکھا دی ہے۔ مستجاب الدعوات تو امام حسین بھی تھے، پر اتنا بڑا ظلم دیکھ کر بھی آپ نے اپنے دشمنوں کے خلاف دعا نہیں کی ہے۔ راضی با رضائے الہی رہے ہیں، طاقت ہنیا زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، طاقت ہنیا زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی۔ امام علی مقام کی عظمت کو سمجھنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیسے کشتہ تسلیم و رضا ہے کہ بیٹے کے حلق میں تیر پیوست ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تیر کو نکال رہے ہیں، حلق پھٹ رہا ہے، لیکن دشمنوں کے خلاف کوئی دعا نہیں کر رہے۔
میں بد کا لفظ نہیں بول رہا کہ بد دعا، چونکہ دعا امام کی ہے اس کے ساتھ بد کا لفظ نہیں لگ سکتا، ورنہ کئی لوگ کہتے ہیں دشمنوں کے خلاف بد دعا کرتے، میں کہتا ہوں پاکو ان عظیم ہستیوں کی دعاؤں کے ساتھ بد کا لفظ نہیں لگانا چاہیے، یہ ان کی نسبت جو اعلیٰ ہے، یہ کہہ لیں کہ دشمنوں کے خلاف دعا نہیں کی۔ امام عالی مقام کا حوصلہ، اخلاق دیکھیں، جو میں نے شروع میں کہا رد عمل نہیں ہے، یہ ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ رد عمل کے اخلاق ہوتے تو امام بکھر جاتے، امام عالی مقام کی زبان پہ شکوے کے الفاظ آتے، پر امام عالی مقام کی زبان پہ شکوے کے الفاظ نہیں آئے، رد عمل کا اخلاق نہیں بلکہ اپنا کردار ہے۔ تیر نکالا ہے حلق سے، شہزادہ علی اصغر نے آخری ہچکی لی ہے اور روح کفسی انصری سے پرواز کر گئی۔ اس آخری ہچکی میں کتنا درد ہے اسے بیان تو کیا جا سکتا ہے پر اسے سمجھا نہیں جا سکتا۔ خون کا فوارہ نکلتا ہے، امام چلو میں خون لیتے ہیں اور اسے اپنی سفید ریش مبارک پہ لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں جو بال سفید تھے، جو چند بال سفید تھے وہ سرخ ہو گئے ہیں، اور امام فرماتے ہیں علی اصغر میں قیامت کے دن آؤں گا تو اسی انداز میں آؤں گا، علی اصغر تیرا خون میں اپنی داڑھی پہ لگا رہا ہوں، اور عرض کرتے ہیں اللہم اشہد ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم کے ظلموں پہ میں تجھے اپنا گواہ کرتا ہوں۔ امام عالی مقام شہزادہ علی اصغر کو واپس لے کے آئے ہیں، خیموں میں آ کے بیویاں دیکھ رہی ہیں اس منظر کو، امام نے آ کے فرمایا لو رباب علی اصغر کو تھام لو، اب یہ نہیں روئے گا، اب یہ آہو صدا بلند نہیں کرے گا۔ پتہ چلتا ہے شہزادے پانی کے پیاسے نہیں تھے، شہادت کے متلاشی تھے، ان کا تڑپنا پانی کے لیے نہیں تھا، شہادت کے لیے تھا۔ اور کربلا کی ایک انفرادیت، اور جنگوں میں ہمیں شہید ملتے ہیں، کوئی 9 سال کا شہید ہے، کوئی 12 سال کا شہید ہے، کوئی 18 سال کا شہید ہے، پر کربلا وہ جنگ ہے جس میں 6 مہینے کا بھی شہید ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی جنگ میں ہے جس میں 6 مہینے کا شہید بھی ہے، اور وہ کربلا ہے کہ نواسہ رسول نے اپنے 6 مہینے کے شہید بیٹے کو بھی ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، اور زبان پہ شکوہ نہیں۔ امام عالی مقام تنہا ہو گئے، نگاہ اٹھاتے ہیں تو عباس کی بھی لاش پڑی ہوئی ہے، شہزادہ علی اکبر کی بھی لاش مبارک پڑی ہوئی ہے، وہ جو آوان و انصار ساتھ تھے ان میں سے سارے شہید ہو گئے ہیں، اب ان میں سے کوئی پاس کھڑا نہیں، سارے جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ یہ کیسا تنہائی کا عالم آیا ہے نواسہ رسول پر۔ قاسم مجتبیٰ بھی شہید ہو گئے، اون و محمد بھی شہید ہو گئے، شہزادہ علی اصغر کو رکھ کے امام اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو بس لاشیں ہی نظر آتی ہیں، آوان و انصار میں سے اب کوئی پاس نہیں ہے، بھائی عباس پاس نہیں، شہزادہ علی اکبر پاس نہیں، امام عالی مقام کے تمام رفقا، غم گسار، ہمدرد، خدمت گزار، خدام سارے شہید ہو گئے ہیں، امام تنہا رہ گئے ہیں۔ ایک بیٹے ہیں علی اوسط سید سجاد زین العابدین، پر وہ تلوار نہیں چلا سکتے، 12-13 سال عمر مبارک ہے اور بخار سے نڈھال ہیں، اٹھتے ہیں تو جسم کانپتا ہے۔ امام عالی مقام اپنے بیٹے شہزادہ علی اوسط سید سجاد کے پاس آئے، بیٹا کس چیز پہ دی چاہتا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ امام نے اپنے بیٹے کی تسلی و تسکین کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ کس چیز پہ دی چاہتا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، تمہارا باپ تمہارے لیے دعا تو کر سکتا ہے۔ حضرت زین العابدین نے کیا مانگا؟ حضرت زین العابدین عرض کرتے ہیں ابا جان دعا کریں میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو رب سے بھی کچھ نہیں مانگتے، دعا کریں میں ان
لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں اور اللہ خود ان کے امور کی فکر کرتا ہے، وہ اللہ سے بھی کچھ نہیں مانگتے۔ یہ سن کے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تیرے اس جواب میں تو پیغمبرانہ ادب کی مہک آتی ہے۔ ابا جان کس طرح؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل امین آئے، حل لک حاجتن، ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بیان کر لو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جبریل مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں، میں تیری مدد نہیں لینا چاہتا۔ جبریل نے کہا آگ ہے، نارے نمرود میں جل جائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ جبریل نے کہا مجھ سے مدد نہیں لیتے تو اللہ سے ہی دعا کر لے۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں رب سے بھی دعا نہیں کرتا، اللہ کو پتا ہے ابراہیم آگ میں جا رہا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، بچانا ہوگا تو بچا لے گا، جلانا ہوگا تو جلا دے گا، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا زین العابدین تو نے جو جواب دیا ہے اس سے تو مجھے حضرت ابراہیم کا جواب یاد آ گیا ہے، تیرے اس جواب میں پیغمبرانہ ادب کی مہک آتی ہے، اور حقیقت یہ ہے یہ خون تو وہی ابراہیمی خون ہے نا۔ آپ کے علم میں ہوگا امام علی مقام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی ہیں، حضرت عبد المطلب جناب ابراہیم کی اولاد میں سے ہی ہیں، اور جناب عبداللہ جناب ابو طالب یہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی ہیں، اس لیے خون وہی ہے۔ اور مجھے یاد آیا ایک سائنسدان گزرا ہے، یہ ایٹم جس کے نام پہ رکھا گیا ہے ایٹم، اس نے تحقیق کی تھی کہ یہ جو نسلی توارث ہے یہ قائم رہتا ہے، نسلی توارث۔ اس نے اس پر ایک مثال دی تھی کہ اس کا ایک دوست تھا، کالا تھا، بیوی گوری تھی، اس نے انگریز عورت سے شادی کی، خود وہ افریقی تھا، کالا تھا، بیٹا پیدا ہوا تو گورا تھا، وہ حیران ہوا، کہتا ہے میں کالا ہوں تو بیٹا بھی تو کالا ہونا چاہیے تھا۔ اس کو اپنی بیوی کی دیانت پر کوئی فکر لاحق ہوا، بیٹا جوان ہوا، اس نے بیٹے کی شادی کی تو آگے پوتا ہوا تو وہ کالا تھا، بیٹا تو گورا تھا پر پوتا کالا تھا۔ اس کو یقین آ گیا میری بیوی نے میرے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، یہ جو گورا ہوا ہے یہ اس کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے ہوا ہے میرا ہی بیٹا کہ آگے پوتا ہوا تھا وہ دادے پہ گیا ہے۔ یہ نسلی توارث کی تحقیق لکھ کے وہ کہتا ہے کہ خون کے اندر اثر موجود رہتا ہے چاہے ظاہر 50 پشتوں کے بعد جا کے ہو، خون کے اندر وہ اثر ایک موجود رہتا ہے چاہے 50 پشتوں کے بعد جا کے ظاہر ہو۔ اعلیٰ خون جو ہے، پیغمبرانہ خون جو ہے، وہ اپنے اندر اللہ کی محبت، دین کی محبت کا ایک جذبہ ضرور رکھتا ہے، چاہے اس کے اوپر زمانے کی گرد پڑ جائے، غفلت یا گناہوں کی گرد پڑ جائے، لیکن جو پاکیزہ لوگوں سے، اعلیٰ لوگوں سے نسبت رکھتے ہیں ان کے خون کے اندر خدا خوفی کی ایک کیفیت جو ہے وہ ضرور پائی جاتی ہے۔ امام علی مقام کے شہزادے کن کی اولاد میں سے ہیں؟ آج وہ خون اپنے اندر اسی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ ابا جان مجھے دعا کر کے ان لوگوں میں شامل کروا دیں جو اللہ سے بھی کچھ نہیں مانگتے، جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ امام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے جدا کیا ہے اور فرمایا بیٹا تو میرا خلیفہ ہے، تو میرا نائب ہے، میں تمہیں اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہوں، میری امانتیں تو نے نانا کی امت تک پہنچانی۔ حضرت زین العابدین عرض کرتے ہیں ابا جان مجھے میدان میں بھیجیں، جہاں علی اکبر کو بھیجا مجھے بھی وہاں بھیجیں، میں کیسے دیکھوں گا کہ بوڑھا باپ میدان میں تلواروں سے کٹ رہا ہے اور میں خیمے میں بیٹھا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تیرا امتحان اور ہے، میرا امتحان اور ہے، تیرا امتحان کوفے اور دمشق کے بازاروں میں ہوگا، دیکھنا صبر سے کام لینا۔ پھر امام علی مقام نے آپ کو اپنا نائب نامزد کر کے امت کی طرف پیغام بھیجا، میرے نانا کی امت سے کہنا کہ جب وہ اپنے بچوں سے کھیل رہے ہوں، دل خوش کر رہے ہوں تو میرے علی اصغر کی شہادت کو یاد کر لیں، جب وہ پانی پی رہے ہوں
تو میرے پیاسوں کی شہادت کو یاد کر لیں، اور جب کسی لمبے سفر سے واپس گھر آئیں تو اس مسافر کو یاد کر لیں جو سفر پہ گیا تو ہے واپس گھر نہیں آیا، جس نے حالت سفر میں ہی جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ اس مسافر کو یاد کر لیں، مسافر کربلا کو جو گھر سے تو نکلا ہے پر واپس گھر نہیں آیا، جس نے حالت سفر میں ہی جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں امام نے کیوں کی کہ میرے شہیدوں کو یاد کر لینا، میرے سفر کو یاد کر لینا، کیوں؟ اس کے پیچھے پیغام کیا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کس کی خاطر برداشت کیا ہے؟ کیوں میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے نانا کے دین کی عزت اور آبرو محفوظ رہے، میرے نانا کے دین کی آبرو پہ حرف نہ آئے۔ تو میرے نانا کے امتیوں سے کہنا، جب میں اتنی قربانیاں دے کے جا رہا ہوں تو تم میرے نانا کے دین سے وفا کرنا، میرے نانا کے دین سے بے وفائی نہ کرنا۔ اگر تم میرے مشن سے وفا کرو گے تو میرے خون سے وفا کرو گے، میری قربانیوں سے وفا کرو گے، میرے دکھوں کی قدر ہوگی تمہاری نگاہ میں اگر تم میرے مشن کو زندہ رکھو گے۔ اور اگر تم میرے مشن کو چھوڑ دو، اگر تم دین کو پسے پشت ڈال دو، اگر مسجدوں کو ویران کر دو، اگر قرآن کو پسے پشت ڈال دو تو میری قربانیوں کی کوئی قدر تمہاری نگاہ میں نہیں رہ جائے گی۔ آئیں آج اس محفل پاک میں اپنے دلوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ امام سے وفا کا تقاضا کیا ہے۔ جس مشن کی خاطر امام عالی مقام نے قربانی دی، ہم آخری دم تک اس مشن کو زندہ رکھیں گے۔ اور وہ مشن کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر حضور سے وفا کرو تو دین سے وفا ہے۔ امام عالی مقام نواسہ رسول کربلا میں حضور علیہ السلام سے وفا کر رہے ہیں، ورنہ اگر وہ تھوڑا سا نرم رویہ کر لیتے، یزید کی بیعت کر لیتے، یزید کو حکمران مان لیتے، آخرت تو پہلے ہی سمری ہوئی تھی کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار تھے، دنیا میں بھی آرام سے وقت گزر جاتا، نہ جوان بیٹے کی لاش اٹھانا پڑتی، نہ اپنا سر قلم کروانا پڑتا۔ لیکن کون سا جذبہ ہے جس نے باطل کے آگے جھکنے سے امام کو روکا ہے؟ وہ جذبہ آج اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری مسجدیں ویران نہ ہوں۔ اگر ان قربانیوں کی ہمیں قدر ہو تو آج ہم جہالت کی زندگی نہ گزاریں۔ جہالت عیب ہے اور علم زینت ہے۔ یہاں یہ بات ضرور عرض کروں گا، آج جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، آزمائشوں سے بھرا ہوا دور ہے، نامکمل علم، انکمپلیٹ نالج، یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے، اور آدمی صحیح فکر تک اور صحیح نتیجے تک پہنچ نہیں پاتا۔ مجھے کئی دنوں سے دوست یہاں مسائل پوچھتے ہیں، آج بھی کسی دوست نے ایک سوال لکھ کے بھیجا ہے جنگ جمل کے بارے میں کہ وہ جنگ کیوں ہوئی، اس کے مقاصد کیا تھے، اس میں حق پر کون تھا، اس کے حوالے سے پورا ایک تاریخی سوال ہے، اور کن کے درمیان ہوئی، اس کے اسباب و واقعات کیا تھے، کس مقصد کے لیے ہوئی، اس پر روشنی ڈالیں، اور حق پر کون تھا۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، جہاں قرآن اور تاریخ آپس میں ٹکرائیں وہاں ہم تاریخ کو چھوڑ دیں گے اور قرآن پاک کو لیں گے۔ جہاں قرآن اور تاریخ آپس میں ٹکرائیں وہاں کس پر عمل کریں گے، قرآن پہ یا تاریخ پہ؟ قرآن پہ۔ آج بعض لوگوں نے صحابہ کے اختلافات کو اس طرح بیان کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، وہ ان کے اختلافات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے لڑتے ہوئے ہی سارا وقت گزارا ہے، جیسے بس ان کا یہی کام تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں چلاتے رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک اکا دکا ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور وہ واقعات بھی اس بنیاد پہ ہوئے ہیں کہ دونوں طرف نیتیں اچھی تھیں، دونوں طرف کی نیتوں پہ شک نہیں کیا جا سکتا،
اگر ایسے اکا دکا واقعات ہوئے ہیں تو ان کو ہی سارا دین بنا کے نہیں رکھ لینا چاہیے، بلکہ سارے دین پہ نظر رکھنی چاہیے۔ عقائد کیا ہیں، اعمال کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ آج فرائض تو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، فرائض کو تو بھول چکے ہیں، اور چند ایک جنگی واقعات پر ہی ہمارے تمام دین کا دار و مدار ہے۔ میں آپ کے سامنے اصول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اصول یہ ہے کہ جہاں قرآن اور تاریخ آپس میں ٹکرائیں گے وہاں ہم تاریخ کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو لیں گے، اور اگر آپ قرآن کو چھوڑیں اور تاریخ کو لیں تو پھر مسلمان رہ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ حضرت امام الانبیاء پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، وہ جو حضور کی معیت میں آ گئے، وہ جو حضور کے ساتھ لگ گئے۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے حق میں بڑے سخت ہیں، کافروں کے حق میں بڑے، یہاں غلط فہمی دور کر لیں، وہ سارے کافروں کے حق میں سخت نہیں کہ ان پر تلوار لے کے کھڑے ہوں۔ جو کافر اسلامی ملک میں ذمہ بن کے رہے اس کی جان اور مال کی حفاظت بھی مسلمان کرتے تھے، کرتے ہیں، اور ان پر لازم ہے۔ اب اشداء علی الکفار سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بس مسلمانوں نے کافروں کے لیے تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور جو کافر نظر آتا تھا اس کا سر کاٹ دیتے تھے۔ علماء سے پوچھیں ذمیوں کی جان و مال کا محافظ کون ہے؟ ذمی بھی تو کافر ہے، اسلامی ملک میں رہتے ہیں، مسلمانوں کو حکمران مان کے اور ان کو جزیہ دیتے ہیں کافر، پر ان کی جان و مال کی مسلمان حفاظت کرتے تھے۔ اب وہ کفار جو ذمی بن کے رہ رہے ہیں وہ اشداء علی الکفار کے تحت داخل نہیں ہے، استثناء ہو گیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے بس مسلمانوں نے تلوار لی ہوئی تھی اور کافروں کو جو ہے وہ ذبح کر رہے تھے۔ اسلام کے اصول ہیں، ایک ضابطہ ہے، ایک نظام حیات ہے۔ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں باقی آیتوں پر نظر ہی نہیں، اور اس ایک آیت کو لے کے ہی ہم اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ جب تک پورے قرآن پہ نظر نہ ہو، جب تک تمام احادیث پہ نظر نہ ہو، اس وقت تک آدمی عقیدہ نہیں بیان کر سکتا۔ اور اگر کوئی اردو کی چند کتابیں پڑھ کے بیان کرے تو یہ کتنا نازک مقام ہے، ذرا توجہ کریں۔ ایمان مرکب نہیں بسیط ہے۔ میں نے سوچا میں آسان ہی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا اور یہی موضوع رکھوں گا، لیکن اس اسرار کے ساتھ احباب نے سوال کیے ہیں کہ میں صرف اصول بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس اصول پر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایمان مرکب نہیں بسیط ہے۔ مرکب وہ ہوتا ہے جو اجزاء سے مل کے بنتا ہے، بسیط وہ ہوتا ہے جس کے اجزاء نہیں ہو سکتے۔ آپ کے پاس 100 روپے ہے، آپ 10 روپے خرچ کر دیں، باقی کتنے بچ گئے؟ یہ مرکب ہے جس کے اجزاء ہو سکتے ہیں۔ بسیط وہ ہوتا ہے جو رہتا ہے تو سارا ہی رہتا ہے، جاتا ہے تو سارا ہی جاتا ہے۔ اب ایمان کیا ہے، مرکب یا بسیط؟ بسیط، رہتا ہے تو سارا ہی رہتا ہے، جاتا ہے تو سارا ہی جاتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، وحدہ لا شریک ہے، سارے رسولوں کو مانتا ہوں، حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، پہلی آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، تقدیر کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، ساری ضروریات دین وہ مانتا ہے، صرف کہتا ہے میں جبریل امین کو نہیں مانتا، تو جو جبریل کا منکر ہوگا نا وہ کافر ہو جائے گا۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی اللہ کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے،